رمضان 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 یا حبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں مسلمان کی مثالی زندگی کے عنوان پر جو سلسلہ وار ویڈیوز ہماری اپلوڈ کی جا رہی ہیں، آج ہمارا عنوان ہے ایمان کی دولت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی عطا فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اور دنیا اسے بھی ملتی ہے جس سے اللہ محبت نہیں فرماتے، مگر دین اتنی قیمتی چیز ہے، یہ دولت اللہ صرف اسی کو عطا فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ دنیا کے مال و دولت کے ساتھ ایمان کی زندگی ہو تو بہت مبارک، دنیا کا مال و دولت نہ ہو لیکن ایمان ہو زندگی میں، تب بھی کوئی غم اور افسوس کی بات نہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر مال و دولت بہت ہو، ایمان نہ ہو زندگی میں، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اللہ کے در سے ایمان کی دولت صرف اسی کو ملتی ہے جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ آج کوئی کاروبار کا رونا رو رہا ہے، کوئی سواری کا رونا رو رہا ہے، کوئی گھر کا رونا رو رہا ہے، کسی کو یہ غم ہے کہ دنیا اور کیوں نہیں ملی۔ اے کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا یقین دل میں اتر جائے کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، تو ایمان والا ساری زندگی سجدے میں گزار دے کہ یا اللہ، اتنی نالائقی اور غفلت کے باوجود آپ نے اتنی بڑی دولت سے ہمیں نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ذو المجانین رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ چچا کے زیر کفالت رہتے تھے۔ چچا نے جب محسوس کیا کہ کچھ تبدیلی آ گئی عبداللہ میں تو بلایا اور کہا کہ مدینہ میں جو شخص آیا ہے، کیا تم نے اس کا دین قبول کر لیا؟ حضرت عبداللہ کو یقین تھا کہ سچ کہوں گا تو گھر سے نکال دیا جاؤں گا، مال مجھ سے چھن جائے گا، زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھانے میں گزرے گی، مگر ایمان دل میں اتر چکا تھا۔ جب ایمان دل میں اتر جائے تو زبان پر جھوٹ نہیں آتا۔ کہنے لگے، جی ہاں چچا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا۔ چچا نے کہا، جانتے ہو اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ مال چھین لوں گا، گھر سے نکال دوں گا، تن کے کپڑے بھی واپس لے لوں گا۔ کہا، چچا سب کچھ قبول ہے، مگر یہ ایمان کی دولت جو دین میں نے قبول کر لیا، اس سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میرے عزیزوں، صحابہ کی زندگی میں یہ یقین تھا، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، مگر اپنے ایمان کی حفاظت ہمیشہ ہر لمحے کیا کرتے۔ سب سے قیمتی دولت ہی ایمان کو سمجھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ یہ دنیا اگر کسی انسان کو مل رہی ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے اور اس کے پاس دنیا آ رہی ہے، تو یہ خطرے کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب کسی شخص کو دیکھو کہ اسے دنیا کی من پسند چیزیں مل رہی ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، تو یقین کر لو کہ اللہ نے اسے ڈھیل دی ہے۔ اور پھر ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں تذکرہ ہے ایک بستی والوں کا کہ جب وہ نافرمان ہوئے، اللہ نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، پھر جب اللہ کی پکڑ آئی توبہ سے بھی محروم ہو۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر سمجھایا کہ جو اللہ کا نافرمان ہے اور اسے دنیا مل رہی ہے، تو اسے دیکھ کر یقین کر لو کہ اللہ نے اسے ڈھیل دی ہے، جب پکڑ آئے گی تو توبہ کی دولت سے بھی
اور توبہ کی توفیق سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اس دنیا کی اللہ کی نظر میں ذرا بھی حقیقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں ہوتی، کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا۔ اور قرآن میں سمجھایا کہ اگر لوگوں کا تمام کے تمام لوگوں کا کفر پہ جمع ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو کافروں کو اتنا دیا جاتا کہ ان کے گھروں کے چھت، دروازے، ان کی سیڑھیاں، ان کے تخت جس پہ وہ ٹیک لگاتے ہیں، تمام کو چاندی کا بلکہ سونے کا بنا دیا جاتا، کیونکہ یہ سب کچھ دنیا کا سامان ہے اور دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں نہیں۔ اللہ کی نظر میں آخرت کی قدر و قیمت ہے، اللہ کی نظر میں جنت کی قدر و قیمت ہے، جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے دست قدرت سے بنایا، اور جس کو بنا کر فرمایا لوگوں تمہیں معلوم نہیں اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ صحابہ اپنے ایمان کی فکر کرتے اور اس آخرت کی جستجو میں لگتے، آخرت کی تیاری کرتے۔ آج اس دنیا کے پیمانے ہی بدل گئے، کامیاب اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال ہو، اور ناکام اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ میرے عزیزوں، یہ سراسر غلط ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا ہے، اور ناکام وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ صحابہ میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غریب تھے، انتہائی غریب تھے، لیکن مقام اور عظمت کا یہ عالم کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بلال تو ہمارے سردار ہیں۔ مقام اور مرتبے کا یہ عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی پر فرما رہے ہیں بلال تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے، اور دنیا کے اسباب کے لحاظ سے انتہائی غریب تھے۔ تو آج جو دنیا کا یہ معیار بن گیا کہ مال والا کامیاب ہے اور غریب ناکام ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس ایمان، طاقتور ایمان ہے، کامیاب وہ ہے جس کے ایمان میں تر و تازگی ہے، اور ناکام وہ ہے جو ایمان کی دولت سے محروم ہے، ناکام وہ ہے جو ایمان کی تقویت سے محروم ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں اپنے ایمان میں تازگی لانے کی فکر ہو، ایمان میں تقویت لانے کی فکر ہو، ایمان کو تازہ کرنے کی فکر ہو، اور ایسی محنت ہو کہ اللہ سے جو تعلق اس مہینے جڑے پھر زندگی بھر جڑا رہے، اور اللہ ایسا ایمان نصیب فرما دے جیسے صحابہ کا ایمان تھا، اور اللہ ایمان کی ایسی قدر نصیب فرما دے جیسے صحابہ کے دلوں میں ایمان کی قدر تھی۔ اور اللہ نے جو جنت کے فضائل بیان فرمائے ہیں قرآن میں، اور دنیا کی اللہ تعالیٰ نے جو بے ثباتی بیان کی ہے، اللہ ان باتوں کا ہمیں یقین نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل والا بنائے۔ رمضان